अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अच्छी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। नाज़रीन, इस वक्त मैं केटल कॉलोनी के फाटक के पास यहाँ खड़ा हूँ। देख, फ्लाई ओवर बन रहा है। माना फ्लाई ओवर आवाम की सहूलत के लिए है और माना कि ये बहुत बड़ा कदम है। अरसा दराज से ये वहाँ आवाम को परेशानी थी। फ्लाई ओवर के बगैर इंतहाई यहाँ पे हादसे भी होते थे, लेकिन अब जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं है। ना सेफ्टी इंजीनियर है यहाँ पर, ना सेफ्टी इंचार्ज है। और आए दिन हर दूसरे दिन ये जो आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, ये केबलें, इनको कट लगता है और शावल मेरे आंखों में काम कर रहा है। और यहाँ पर हर दूसरे दिन केबलें कटी जाती हैं और 24 घंटे 48 घंटे बिजली नहीं आती। शाह लतीफ टाउन पूरा अंधेरे में छाया रहता है। बिजली के बगैर मोटर से पानी ऊपर नहीं चढ़ता, जो कि पानी नमाजी को वुजू करने के लिए पानी नहीं दस्तयाब होता और बच्चों को नहलाने के लिए पानी दस्तयाब नहीं होता। पानी एक बड़ी नेमत है, ज़रूरियात है, लेकिन यहाँ पे सेफ्टी, ये हाल है सेफ्टी का, सेफ्टी ना होने की वजह से और यहाँ पे कट लगता है। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है मुफ्ती मुकर्रम साहब के यहाँ पे कसीर तादाद में उनकी दावत में तमाम हज़रात यहाँ पे मौजूदीन शख्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज इंशाअल्लाह ताला आज जो है, आज एक अटल फैसला होगा कि मौजूदीन जो शख्सियत है उनके दरमियान में। और आए दिन हमारा जो है ये बिजली का जो सिस्टम है, आए दिन कट लगता है, बंद रहता है। जो कोई केबल जाती है तो ऊपर वो कांटा बताता है ऑपरेटर को कि नीचे खतरा है, यहाँ पे शावल नहीं मारना। लेकिन ये तजर्बा नहीं जिसको, उसको वो बैठा देते हैं दिहाड़ीदार को, जिसकी वजह से ये केबल कट होती है। हालांकि मुफ्ती साहब हर जो ऑपरेटर है उसको ऊपर कांटे लगे होते हैं, वो दिखाते हैं कि यहाँ पे खतरा है, नीचे शावल नहीं मारना, लेकिन उसके बावजूद वो जो अनाड़ी होते हैं उनको बैठाते हैं। तो आज मुफ्ती साहब इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज तो माशाल्लाह 250 बंदा आपके कहने पे यहाँ पे मौजूद है और कल 500 बंदा हो जाएगा तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को और KMC इंतज़ामिया को और ये जो हमारा पुल बन रहा है इसकी मैनेजमेंट को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारे शाह लतीफ़ टाउन के तमाम सेक्टर्स के तमाम जमातों के कायदीन और उनके कारकुनान हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ मस्जिद में मौजूद है। लोगों के जज्बात मुश्ताल हैं। पिछले 1 हफ्ते से लाइट बिल्कुल मौजूद नहीं है और ये तसलसल के साथ पिछले 3 महीने से हर आए दिन हमारी ये केबल डैमेज हो जाती है। हमारे मुसलसल एहतजाज के बावजूद भी कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा और हमारे बच्चे, हमारे मसाजिद के नमाजी तकरीबन लोग डिस्टर्ब हैं। बूढ़े अपने घरों में परेशान हैं, हमारी ख़वातीन परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूलों को जाने के लिए, उनके यूनिफॉर्म धुलने के लिए और उनके प्रेस के लिए लाइट मौजूद नहीं है। वॉशरूमों में पानी नहीं, मस्जिदों में, वुज़ूखानों में पानी नहीं। इस वक्त लोग शदीद इश्तियाल में हैं और वो अपने शदीद एहतजाज को रिकॉर्ड कराने के लिए आज नेशनल हाईवे बंद करना चाहते थे, लेकिन कायदीन के मशवरे के बाद उनको रोका गया है। ये तादाद जो आज आपको नज़र आ रही है, इससे 4 गुना बड़ी तादाद में अगर हमारे ये मसले हल ना हुए तो ये आवाम निकलेगी और अपना हक लेकर रहेगी। मैं के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को मुतनब्बे करता हूँ और उसे वार्न करता हूँ कि हमारे ये मसले फौरी तौर पर हल करें, इस केबल की तब्दीली का मसला हल करें और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका फौरी तौर पर कोई हल तलाश करें, वरना अगर आवाम निकली तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएगी। फिर आवाम को कंट्रोल करना फिर हमारे बस में नहीं होगा। और मैं ये लोगों के जज्बात आप देख रहे हैं, लोगों का गुस्सा आप देख रहे हैं। इस वक्त ये मस्जिद खचाखच भरी हुई है, लोग मुश्ताल हैं। मैं बारे दीगर अपने कायदीन से भी गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पर आवाम को कोई नया अमल दें ताकि हमारा ये मसला हल हो सके। मैं कदर गुल भाई से गुजारिश करूँगा वो अपने तासुरात बयान फरमाएं। काजी गुल साहब, आप जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार हैं और तमाम पार्टियों के यहाँ पे हर एक ज़िम्मेदार यहाँ पे मौजूद है। मुफ्ती साहब की कॉल पे साथ तशरीफ़ लाएँ। आज तकरीबन 250 बंदा यहाँ पर मौजूद है और 500 बंदा भी कल आ जाएगा तो फिर तो ये संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
اس بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ خواب غفلت سے باہر آئے اور جو مسئلہ کے الیکٹرک اور پروجیکٹ کے درمیان ہے اس کا خمیازہ سزا جو ہے وہ عوام کو نہ دے، اپنے حصے کی جو کام ہے وہ کرے۔ ہم اس کے کنزیومر ہیں، کنزیومر کو بجلی فراہم کرنا کے الیکٹرک کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ پروجیکٹ بن رہا تھا تو اس ٹائم اس کا کام تھا کہ اس تمام معاملات کو پہلے ایڈریس کر لیتے، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوئے۔ دونوں کی ناکامی کی وجہ سے آج ہم آزمائش میں ہیں۔ لہٰذا اب جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ٹیم وہاں سے نکلی ہے UGM کی، وہ آ رہی ہے کیبل فالٹ ٹھیک کرنے کے لیے۔ ابھی مجھے فون آیا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں سستی ہوئی تو یہ سارے لوگ زعماء جتنے موزین موجود ہیں، تاجر موجود ہیں، یہ سب سراپا احتجاج ہوں گے پھر اس حوالے سے، کیونکہ بجلی کا ایک ایسا اہم مسئلہ بن گیا ہے کہ آئے روز کیبل فالٹ سن کر لوگ نفسیاتی مریض کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس اشتعال انگیزی کا سدباب کرنا پھر حکمرانوں کو یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کو ایڈریس کرے، اور اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے متعلقہ انجینئر جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ مل جائے کے الیکٹرک کے، اور آئندہ کے لیے کیبل فالٹ نہ ہو، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جی اسی ساتھ یہاں کے فواز صاحب یہاں موجود ہیں چیئرمین، اور ان سے یہ پوچھتے ہیں جو ایکسیویٹر آپریٹر ہے وہ نا تجربے کار ہیں، جا کے ایکسیویٹر جو ہے اس کے اوپر آپ کبھی فواز صاحب جا کے دیکھیں، اس پہ ہر کانٹا لگا ہوتا ہے خطرے کا، کہ اگر زمین دوست کوئی کیبل جا رہی ہے خطرہ ہے تو وہاں پہ وہ شاور نہیں مارے، وہ کانٹا بتاتا ہے اس کو۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاز بھائی پہلے دیکھیں، میرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے میری شاہ لطیف ٹاؤن کی جو عوام ہے، بجلی کا مسئلہ ہے۔ اگر 5-6 دن سے بجلی کہیں بھی نہیں ہو تو کوئی بھی انسان یہ سوچ لے، جتنے ذمہ داران ہیں، کہ آیا وہ لوگ کیا کریں گے؟ گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اسی بجلی کے ساتھ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ بجلی نہیں ہے تو پانی بھی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے بعض جگہ تو گیس بھی نہیں ہے، اگر گیس سے کوئی کام نہیں ہوتا لوگ بجلی سے لیتے ہیں، وہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میری درخواست ہے کہ KMC والوں سے، کے الیکٹرک والوں سے، اور جو بھی اس پروجیکٹ کے یہاں جو ذمہ داران ہیں، جو اس پروجیکٹ کا یہاں کا مینیجر ہیں، جو بھی جتنے بھی یہاں جن لوگوں سے ہماری یہاں بات بھی ہو چکی ہے، تو میری ان سے ایک دفعہ درخواست ہے کہ خدا رہا کہ کے الیکٹرک نے پیسے لینے ہیں یا پل والوں نے ان کو دینے ہیں یا KMC نے لینے، ہمارا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ جانے، آپ کے پیسے جانے، یہ عوام آپ کی کنزیومر ہے کے الیکٹرک کی، ہمیں بجلی چاہیے کے الیکٹرک سے۔ دیکھیں کے الیکٹرک بھی چالان کا بول کے اپنے آپ کو نہیں ٹال سکتے۔ اس دن بھی کے الیکٹرک کے ذمہ داران نے کہا کہ پیسے نہیں ملے۔ بھائی ہمارا تمہارے پیسوں سے کیا واسطہ ہے؟ اس عوام سے تو آپ پیسہ لے رہے ہو، اگر 200 یونٹ آتے ہیں تو آپ 15-15 ہزار روپے کے بل لے رہے ہو، تو آپ لو نا، آپ کا کام ہے۔ پھر جو پل بن رہے، دیکھیں پل کے جتنے ذمہ داران ہیں، جو بھی پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے، دیکھیں کہیں بھی کوئی بڑا پروجیکٹ ہوتے یوٹیلیٹیز والے ذمہ داران وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر ایک چھوٹا سا مقام بھی کہیں سے انکروچمنٹ گرانی ہوتی ہے، وہاں گیس والے بھی ہوتے ہیں، وہاں واٹر والے بھی ہوتے ہیں، وہاں بجلی والے بھی ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اور یہاں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے آپ نے کہا ایکسیویٹر والوں کا، تو ان سے ہماری بارہا بات ہوئی ہے۔ اس دن بھی میں نے ان کو یہی کہا کہ یار غلطی 1 دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے، 3 دفعہ ہوتی ہے، 30 دفعہ غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری مستی ہے، غفلت ہے۔ تو خدا را ایسا نہیں ہو، اس عوام کو ادھر تک نہ لے جائیں، اس عوام کو وہاں تک نہ لے کے جائیں کہ ان کا غصہ دیکھیں ہم کب تک ٹھنڈا کریں گے۔ علماء کرام مساجد میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہو جائے گا، ہم کہتے ہیں ہو جائے گا، جیسے کہ الیکٹرک کے ذمہ داران کہتے ہیں ہم اسی طرح سے عوام کو بتاتے ہیں، لیکن اس طرح سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آئی رات کو کام شروع ہو جائے گا، رات بھر نہیں آتے لوگ، پھر اس صبح کا کہتے ہیں صبح نہیں آتے۔ اس لیے میری تمام ذمہ داران سے درخواست ہے کہ خدا اس مسئلے کو حل کریں پرامن طریقے سے۔ اور بڑی آپ کو معلومات ہے، ایکسیویٹر جو ہے اس کے اندر کانٹے لگے ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ کوئی بھی چیز ہے وہ کانٹا بتا دیتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو دیہڑی دار جو بٹھاتے ہیں ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج یہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، وہ بالخصوص مفتی مکرم صاحب کا، اور میرے معززین جو آج اس مسجد کے اندر جمع ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا ہمیشہ یہی چلا آ رہا ہے، نہل انتظامیہ، نہل لوگ ہیں، ان کو بار بار جتنے میرے بھائیوں نے بات کی ہے، بات تو وہی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ کم از کم اس فالٹ کو دور کیا جائے اور لوگوں کو عذاب سے نکالا جائے۔ میں شانہ بشانہ اپنے ان بھائیوں کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو بھی میری کاوش ہوگی میں ان کے ساتھ ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی مکرم صاحب نے آج مدعو کیا، اس سے پہلے بھی یہ مدعو کرتے رہیں، اور اتنی بات میں کہہ دوں کہ ہم غلط فہمی کا شکار میں خود رہا، اور میرے خیال سے جتنے عمائدین ہیں وہ بھی اس غلط فہمی میں رہیں کہ جس طرح پہلے ہمارے اجلاسات ہوتے رہے وہ عمائدین کے حد تک تھے۔ مجھے تقریباً ظہر کے بعد سے فون آنا شروع ہو گئے ہماری جماعت کے لوگوں کے۔ میں نے کہا نہیں، صرف عمائدین کا جو ہے نا یہ اجلاس ہے، کاش اگر پتہ ہوتا یا میں ان کو کہہ دیتا تو آج مفتی صاحب 2-3 مساجد کے جتنے جو ہے نا لوگ یہاں پر آ جاتے، لیکن آپ کی آواز کے اوپر پھر بھی 200-250 بندے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ خواب غفلت سے اٹھنے کا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ الیکٹرک والوں کو، اور ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر دیں، نہیں تو اس دن جس طرح ایکسویٹر والے کی چابی لی گئی تھی، یہ عوام آ کے تمہاری چابیاں لے کے اور تم لوگ اندر محصور ہو جاؤ گے، پھر مت کہنا کہ اس عوام کو جو ہے نا روکو۔ خدا را خواب غفلت سے جو ہے نا جاگ جاؤ اور اپنا قبلہ درست کرو۔ سب سے پہلے تو میری گزارش آپ سے بھی ہے اور الیکٹرک والوں سے بھی ہے، جن کو ٹھیکے دیے ان کے ساتھ باقاعدہ سروے ٹیم ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جہاں کھڑا مرا، کھڑے مارنا نہیں، ان کے پاس اپنے نقشے ہوتے ہیں کہ کہاں گیس کا پلان پڑا ہوا ہے، کہاں پانی کا ہوتا ہے، کہاں کیبل ہوتی ہے، پوری نقشے یہ تو نظر غفلت کے تحت ان کو ٹھیکے دیے ہیں، اور غفلت کے مارے جو سامنے آتے ہیں وہی ان کو گھس کے باہر مال کھانے کی چکر ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم بول نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کی بھی مجبوری ہے، ان کے ساتھ اپنی سیٹنگ چل رہی ہے، ہم ان کے پردے نہیں کھول سکتے ہیں۔ باقی یہ مہربانی کرے جو شالتی کا مسئلہ ہے وہ حل کرے۔ آج جو اتنا پبلک کھٹے ہوئے ہیں نا، اگر یہ روڈوں پہ آ جاتے ہیں نا تو اس سے مزید اور مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو قاری صاحب کی، مولوی صاحب کی، چیئرمین وائس چیئرمین کی یہ تھی کہ ہماری بات ہو رہی ہے ان سے، تھوڑا ہمیں ٹائم دے دو۔ انہوں نے صرف کل کا ٹائم ان سے مانگا ہے کہ کل کا ٹائم دے دو، اگر کل میں یہ نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ دمست کا اندر ہوگا، پھر دیکھیں گے۔ جی ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں کہ کیمرہ مین کامران کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ایاز خان۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ مزید خبریں اور اپڈیٹ سے جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD۔